کبھی کبھی بعض لوگوں کا اپنی موت کا اندازہ پہلے سے ہی ہو جاتا ہے۔ انڈیا کی تیسری وزیر اعظم اندرا گاندھی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ بھونیشور میں تقریر کرنے کے بعد انہیں خبر ملی کہ دہلی میں ان کے پوتے اور پوتی کی کار کا حادثہ ہو گیا تو وہ اپنا سفر درمیان میں ہی چھوڑ کر دہلی واپس لوٹ آئیں۔ اگلے دن 31 اکتوبر 1984 کو مشہور اداکار پیٹر استونیو ان کا انٹرویو لینے والے تھے۔ ٹھیک 9:12 پر اندرا گاندھی نے اپنی رہائش گاہ اور دفتر کے درمیان کے وکٹ گیٹ کو پار کیا۔ گیٹ پر تعینات سب انسپکٹر انت سنگھ کو دیکھ کر اندرا گاندھی مسکرائیں، لیکن بے انت سنگھ نے اپنا ریوالور نکال کر ان پر فائرنگ شروع کر دی۔ جیسے ہی وہ زمین پر گریں، گیٹ کے دوسری طرف تعینات ستونت سنگھ نے بھی اپنی سٹین گن کا پورا میگزین ان پر خالی کر دیا۔ ان دونوں نے گولڈن ٹیمپل پر انڈین فوج کے حملے کا بدلہ لے لیا تھا۔ 5 ماہ پہلے 31 مئی 1984 کو شام میرٹھ میں 9 انفینٹری ڈویژن کے کمانڈر میجر جنرل کلدیپ بلبل برار اپنی بیوی کے ساتھ دہلی جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ اس کے اگلے دن انہیں منیلا کے لیے روانہ ہونا تھا، جہاں وہ چھٹیاں منانے جا رہے تھے۔ برار یاد کرتے ہیں، شام کو میرے پاس فون آیا کہ میٹنگ کے لیے اگلے دن کی صبح مجھے چنڈی مندر پہنچنا ہے۔ میں میرٹھ سے دہلی بائی روڈ گیا، وہاں سے جہاز پکڑ کر چنڈی گڑھ اور براہ راست مغربی کمان کے ہیڈ کوارٹر پہنچا۔ وہاں مجھے خبر ملی کہ مجھے آپریشن ولو سٹار کمانڈ کرنا ہے اور جلد سے جلد امرتسر پہنچنا ہے، کیونکہ حالات بہت خراب ہو گئے ہیں۔ گولڈن ٹیمپل پر بھنڈرا والے نے مکمل قبضہ کر لیا ہے اور پنجاب میں کوئی قانون اور نظام نہیں رہا۔ مجھ سے کہا گیا کہ اسے جلد سے جلد ٹھیک کرنا ہے، ورنہ پنجاب ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ میری چھٹی منسوخ ہو گئی اور میں فوری طور پر ہوائی جہاز سے امرتسر پہنچا۔ بھنڈرا والے کو کانگریسیوں نے فروغ دیا تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ اکالیوں کے سامنے سکھوں کا مطالبہ اٹھانے والے کسی ایسے شخص کو کھڑا کیا جائے جو ان کو ملنے والی حمایت میں نقب لگا سکے۔ بھنڈرا والے متنازع مسئلے پر اشتعال انگیز تقریریں کرنے لگے اور آہستہ آہستہ انہوں نے مرکزی حکومت کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ بی بی سی کے ستیش جیکب کو بھی کئی بار بھنڈرا والے سے ملاقات کا موقع ملا۔ جیکب کہتے ہیں کہ میں جب بھی وہاں جاتا تھا، بھنڈرا والے کے محافظ دور سے کہتے تھے، او جی بی بی جی آ گئے۔ کبھی کبھی انہوں نے بی بی سی نہیں کہا، وہ کہتے تھے تسی اندر جاؤ، سنت جی آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھنڈرا والے سے ایک بار میری اکیلے میں طویل ملاقات ہوئی۔ ہم دونوں گولڈن ٹیمپل کی چھت پر بیٹھے ہوئے تھے، جہاں کوئی نہیں جاتا تھا۔ وہاں بندر ہی بندر گھوم رہے تھے۔ میں نے باتوں باتوں میں ان سے پوچھا کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں، لگتا ہے کہ آپ کے خلاف کچھ ایکشن ہوگا۔ تو انہوں نے کہا، کیا خاک ایکشن ہوگا؟ انہوں نے مجھے چھت سے اشارہ کرتے ہوئے دکھایا کہ سامنے کھیت ہیں، 7-8 کلومیٹر کے بعد پاکستان کی حد ہے، ہم پیچھے سے نکل کر سرحد پار چلے جائیں گے اور وہاں سے چھاپا مار جنگ کریں گے۔ مجھے حیرت تھی کہ یہ شخص مجھے سب کچھ بتا رہا ہے اور مجھ پر یقین کر رہا ہے۔ اس نے مجھ سے یہ بھی نہیں کہا کہ تم اسے چھپاؤ گے، کسی کو نہیں بتاؤ گے۔ 4 جون 1984 کو بھنڈرا والے کے لوگوں نے پوزیشن کا جائزہ لینے کے لیے ایک افسر کو سادہ کپڑوں میں گولڈن ٹیمپل کے اندر بھیجا۔ 5 جون کی صبح جنرل برار نے آپریشن میں حصہ لینے والے فوجیوں کو بریف کیا۔ برار کہتے ہیں کہ 5 جون کی صبح 4:30 بجے ہر بٹالین کے پاس گیا اور ان کے جوانوں سے قریب آدھے گھنٹے بات کی۔ میں نے ان سے کہا کہ گولڈن ٹیمپل کے اندر جاتے ہوئے ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ ہم کس مقدس مقام کو برباد کرنے جا رہے ہیں، بلکہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اس کی صفائی کرنے جا رہے ہیں۔ اس آپریشن میں ہلاکتیں جتنی کم ہوں اتنا ہی اچھا ہے۔ میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ اگر تم میں سے کوئی اندر نہیں جانا چاہتا تو کوئی بات نہیں، میں آپ کے کمانڈنگ آفیسر سے کہوں گا کہ اندر جانے کی ضرورت نہیں اور آپ کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا۔ میں 3 بٹالین میں گیا، کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ 4 بٹالین میں ایک سکھ افسر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، اگر آپ کے جذبات مجروح ہوتے ہیں تو اندر جانے کی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، میں ہوں 2nd لیفٹیننٹ رائنا اور میں اندر
اندر جانا چاہتا ہوں اور سب سے آگے جانا چاہتا ہوں تاکہ میں اکال تخت میں سب سے پہلے پہنچ کر بھنڈراوالے کو پکڑ سکوں۔ میجر جنرل کلدیپ برار بتاتے ہیں کہ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ علیحدگی پسندوں کے پاس راکٹ لانچر ہیں۔ آپریشن کی قیادت کرنے والے جنرل سندر جی، جنرل دیال اور جنرل برار کی حکمت عملی یہ تھی کہ اس پوری مہم کو رات کے اندھیرے میں انجام دیا جائے۔ 10 بجے کے ارد گرد سامنے سے ہلہ بولا گیا۔ کالی وردیاں پہنے پہلی بٹالین اور پیراشوٹ ریجمنٹ کے کمانڈوز کو ہدایت کی گئی کہ وہ جتنی جلدی ممکن ہو اکال تخت کی طرف قدم بڑھائیں، لیکن جیسے ہی کمانڈو آگے بڑھے ان پر دونوں طرف سے خودکار ہتھیاروں سے شدید فائرنگ کی گئی۔ چند ہی کمانڈو اس جوابی حملے میں بچ پائے۔ ان کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھنے والے لیفٹیننٹ کرنل اسرار رحیم خان کی قیادت میں 10ویں بٹالین کے گارڈز نے سیڑھیوں کے دونوں طرف مشین گنوں کے ٹھکانوں کو غیر فعال کر دیا، لیکن ان کے اوپر تالاب کی دوسری طرف سے شدید فائرنگ ہونے لگی۔ کرنل اسرار خان نے تالاب کے اس پار عمارت پر گولی چلانے کی اجازت مانگی، لیکن اسے مسترد کر دیا گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فوج کو جس مخالفت کا سامنا کرنا پڑا اس کا انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ برار کہتے ہیں وہ تو پہلے 45 منٹ میں پتہ چل گیا تھا کہ ان کی پلاننگ، ان کے ہتھیار، ان کی قلعہ بندی اتنی مضبوط ہے کہ ان سے نمٹنا آسان نہیں ہوگا۔ ہم چاہتے تھے کہ ہمارے کمانڈوز اکال تخت کے اندر سٹن گرنیڈ پھینکیں۔ صرف شمالی اور مغربی کنارے ہی سے فوجیوں پر فائرنگ نہیں ہو رہی تھی، بلکہ علیحدگی پسند زمین کے نیچے مین ہول سے نکل کر مشین گن سے فائر کرنے کے بعد اندر غائب ہو رہے تھے۔ جنرل بلبل برار یاد کرتے ہیں کہ ہماری کوشش تھی کہ ہم اپنے ان جوانوں کو اکال تخت کے نزدیک سے نزدیک پہنچا سکیں، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ ان کے پاس راکٹ لانچر ہیں۔ انہوں نے راکٹ لانچر فائر کر کے ABC کو اڑا دیا۔ اڑا دیا۔ جس طرح سے چاروں طرف جاری فائرنگ جاری تھی، جنرل برار کو مجبور ہو کر ٹینک منگوانا پڑے۔ جنرل برار سے پوچھا گیا کہ کیا ٹینکوں کا استعمال پہلے سے آپ کی منصوبہ بندی میں تھا؟ برار کا جواب تھا کہ بالکل نہیں، ٹینکوں کو تب بلایا گیا جب ہم نے دیکھا کہ ہم اکال تخت کے نزدیک بھی نہیں پہنچ پا رہے۔ ہمیں ڈر تھا کہ صبح ہوتے ہی ہزاروں لوگ آ جائیں گے اور چاروں طرف سے فوج کو گھیر لیں گے۔ ٹینکوں کا استعمال ہم اس لیے کرنا چاہتے تھے کہ ان کے بلب بہت طاقتور ہوتے ہیں۔ ہم ان کے ذریعے ان کی آنکھوں کو چندھیانا چاہتے تھے تاکہ وہ کچھ لمحوں کے لیے کچھ نہ دیکھ پائیں اور ہم اس کا فائدہ اٹھا کر حملہ کر دیں۔ جنرل بلبل، ہو سکتا ہے کہ یہ پروننسیشن بلبل ہو، بہرحال وہ کہتے ہیں کہ لیکن یہ بلب زیادہ سے زیادہ 20، 30 یا 40 سیکنڈ تک آن رہتے ہیں اور پھر فیوز ہو جاتے ہیں۔ بلب فیوز ہونے کے بعد ہم ٹینک کو واپس لے گئے، پھر دوسرا ٹینک لائے، لیکن جب کچھ بھی کامیاب نہیں ہو پا رہا اور صبح ہونے لگی اور اکال تخت میں موجود لوگوں نے ہار نہیں مانی تو حکم دیا گیا کہ ٹینک سے اکال تخت کے اوپر والے حصے پر فائر کیا جائے تاکہ اوپر سے گرنے والے پتھروں سے لوگ ڈر جائیں اور باہر نکل جائیں۔ اس کے بعد تو اکال تخت کو کسی اور فوجی ہدف کی طرح ہی سمجھا گیا۔ بعد میں جب ریٹائر جنرل جگجیت سنگھ اروڑا نے گولڈن ٹیمپل کا دورہ کیا تو معلوم ہوا کہ انڈین ٹینکوں نے اکال تخت پر کم سے کم 80 گولے برسائے تھے۔ جنرل برار سے پوچھا گیا کہ آپ کو کب اندازہ ہوا کہ جرنیل سنگھ بھنڈراوالے اور جنرل شاہ بیگ سنگھ مارے گئے ہیں؟ ان کا جواب تھا کہ تقریباً 30-40 لوگوں نے باہر نکلنے کے لیے دوڑ لگائی۔ ہمیں لگا کہ ایسی کچھ بات ہو گئی ہے اور پھر فائرنگ بند ہو گئی۔ پھر ہم نے اپنے جوانوں سے کہا کہ اندر جا کر تلاشی لو، تب جا کر ان کی موت کا پتہ چلا۔ لیکن اگلے دن کہانیاں شروع ہو گئیں کہ وہ رات کو بچ کر پاکستان پہنچ گئے اور پاکستان ٹی وی اعلان کر رہا ہے کہ بھنڈراوالا ان کے پاس ہیں اور 30 جون کو وہ انہیں ٹی وی پر دکھائیں گے۔ میرے پاس وزیر اطلاعات HKL بھگت اور سیکرٹری خارجہ کا فون آیا کہ آپ کا کہنا ہے کہ بھنڈراوالے کی موت ہو چکی ہے، جبکہ پاکستان کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ میں نے کہا کہ ان کی شناخت ہو گئی ہے اور ان کی لاش ان کے خاندان کو دے دی گئی ہے اور ان کے پیروکاروں نے ان کے پیر چھوئے ہیں اور ان کی موت ہو گئی ہے۔ اب پاکستان جو چاہے وہ بولتا رہے۔ یہاں پہ ہم اپنی طرف سے ضرور یہ بات کریں گے کہ ان دنوں بالکل بھی پاکستان ریڈیو پر، ٹی وی پر ایسی کوئی خبر نہیں چلی تھی کہ بھنڈراوالا پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ بہرحال
انڈیا میں ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی باتیں پہنچی ہوں۔ چلتے ہیں اسی سٹوری کی طرف۔ اس پورے آپریشن میں انڈین فوج کے 83 فوجی ہلاک ہوئے اور 248 زخمی ہوئے۔ اس کے علاوہ 492 دیگر لوگوں کی موت کی تصدیق ہوئی اور 1592 افراد کو حراست میں لیا گیا۔ اس واقعے میں انڈیا کیا پوری دنیا میں سکھ برادری کے جذبات مجروح ہوئے۔ یہ انڈین فوج کی فوجی جیت ضرور تھی، لیکن اسے بہت بڑی سیاسی شکست سمجھا گیا۔ اس کی ٹائمنگ، حکمت عملی اور عمل پر کئی سوالات اٹھائے گئے اور بالآخر اندرا گاندھی کو اپنی جان دے کر اس کی قیمت چکانا پڑی۔ اندرا گاندھی کی موت 31 اکتوبر 1984 کو ہوئی۔ وہ بھارت کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں اور ایک طاقتور سیاسی شخصیت مانی جاتی تھی۔ اندرا گاندھی کے قتل کے بعد بھارت میں بڑے پیمانے پر فسادات ہوئے، جن میں ہزاروں مارے گئے۔ ان فسادات کو 1984 کے سکھ فسادات کہا جاتا ہے۔ ان کے بیٹے راجیو گاندھی نے ان کے بعد وزیر اعظم کا حلف اٹھایا۔ ان کو بھی بعد ازاں ایک خودکش حملے میں ہلاک کر دیا گیا۔ اندرا گاندھی کے قاتلوں کا انجام بھارت کی سیاسی اور عدالتی تاریخ کا ایک اہم باب ہے۔ بینت سنگھ نے اندرا گاندھی پر پہلی گولی چلائی۔ واقعے کے فوراً بعد وہ دیگر سیکورٹی اہلکاروں کی گولی سے وہیں مارا گیا۔ ستونت سنگھ نے فائرنگ میں اس کا ساتھ دیا تھا، لیکن وہ زخمی ہو کر گرفتار ہوا۔ ستونت سنگھ پر مقدمہ چلایا گیا۔ اس کے ساتھ ایک اور شخص قہر سنگھ کو بھی شریک جرم قرار دیا گیا۔ کہا گیا کہ وہ سازش میں شامل تھا۔ ستونت سنگھ اور قہر سنگھ دونوں کو سزائے موت سنائی گئی اور ان کی سزاؤں پر 1989 میں عمل کرتے ہوئے دونوں کو پھانسی دے دی گئی۔ سکھ برادری کے کچھ حلقے، خاص طور پر خالصتان تحریک سے جڑے ہوئے افراد، ان قاتلوں کو شہید مانتے ہیں۔ دہلی سمیت دنیا بھر میں کئی حصوں میں سکھ برادری ان کی یاد میں یادگاریں بناتی ہے۔ قہر سنگھ کے کیس میں عدالت کی سزا پر آج بھی تنقید ہوتی ہے، کیونکہ اس کے خلاف شواہد کمزور تصور کیے جاتے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی اس فیصلے پر سوالات اٹھائے تھے۔ یہ تھی اندرا گاندھی کی ہلاکت کی کہانی، جس میں گولڈن ٹیمپل آپریشن بلو اسٹار بھی مکمل طور پر کور کیا گیا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔